الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، زندگی ایک حسین سفر ہے، مگر اس کے ہر موڑ پر آزمائشیں ہیں۔ کہیں غم، کہیں دکھ، کہیں صدمہ، کہیں محرومی۔ کبھی انسان روتا ہے، کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی بکھر جاتا ہے، لیکن انہی لمحوں میں انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے، اور وہی لمحہ بتاتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے اور دل میں اللہ پر بھروسہ کتنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، اصل صبر تو پہلی چوٹ کے وقت ہوتا ہے، یعنی جب دکھ، مصیبت یا حادثہ پہلی بار دل پر لگے، جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جب زبان بے قابو ہونے لگے، اور جب دل چیخ اٹھے، تو اسی وقت ضبط کرنا، خاموش رہنا اور دل سے اللہ کی رضا کہنا ہی حقیقی صبر ہے۔ صبر کے معنی صرف برداشت نہیں، صبر کے اندر تحمل، برداشت، ضبط نفس، حلم، شکر، استقامت، ہر برداشت علم، تسلیم و رضا، توکل اور سکون قلب سب کچھ شامل ہے۔ صبر ایک ایسا نور ہے جو دل کو اندھیروں میں بھی مطمئن رکھتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو شکست کے بعد بھی اٹھنا سکھاتی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ جب عورت نے کہا، آپ کو میری مصیبت کا احساس نہیں؟ پھر جب پتہ چلا کہ یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فوراً حاضر ہو کر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو اسی وقت ہوتا ہے جب مصیبت کی پہلی چوٹ لگے، یعنی جب دل زخمی ہو، جب آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، جب زبان پر شکوہ کے قریب ہو، تب ضبط کر لینا یہی ایمان کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی صبر کرنے والا اکیلا نہیں، اللہ اس کا ساتھی، اس کا مددگار، اس کا محافظ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ دل مردہ ہو جائے، بلکہ یہ کہ دل زندہ ہو مگر اللہ کے سامنے جھک جائے۔ صبر کے معنی ہیں شکوہ کو دعا میں بدل دینا، آنسو کو عبادت میں تبدیل کرنا، اور غم کو قرب الہی کا ذریعہ بنانا۔ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کروں گا۔ صبر جمیل وہ ہے جس میں زبان پر شکوہ نہ ہو، دل میں شکایت نہ ہو، بلکہ ہر حال میں اللہ کی رضا، اللہ کی یاد اور اللہ کی امید ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب مصیبت آئے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، زبان سے الحمدللہ نکالے، دل میں کہے اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی خیر ہے۔ ایسا کرنے سے مصیبت رحمت بن جاتی ہے، دکھ اجر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور غم درجات کا سبب بن جاتا ہے۔ صبر کے بدلے اللہ وہ عطا کرتا ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ دل میں کبھی سوچا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتا ہے، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ صبر، ایمان
اور حوصلے کا یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔